نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح سماجی مسائل کے حل کے لیے مذاہب کا پیش کردہ حل، اور عنوان ہے سوشلزم کا پیش کردہ حل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے انسانوں کے سماجی مسائل کے لیے مذاہب کا پیش کردہ حل رکھ رہا ہوں، اور اس ضمن میں میں نے آپ حضرات کے سامنے الہامی مذاہب کے پیش کردہ حل رکھے ہیں، اسی طرح غیر الہامی مذاہب کے پیش کردہ حل رکھے ہیں، اور انتظامی مذاہب کے پیش کردہ حل رکھے ہیں اور رکھ رہا ہوں۔ مسلسل آپ حضرات کے سامنے یہ جو ہے پروگرام چل رہا ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے جو پروگرام کا عنوان ہے وہ ہے سوشلزم کا پیش کردہ حل، کہ سوشلزم نے انسانی سماج کے لیے کیا حل پیش کیا ہے۔ اس کی مطلب ہے میں کئی ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آج اس کا اگلا ایپیسوڈ ہے۔ عزیزان محترم، سوشلسٹ نظام حکومت جو ہے یہ یک جماعتی نظام ہوتا ہے۔ یک جماعتی نظام کیا؟ یک جماعتی آمریت ہوتی ہے، کیونکہ یک جماعتی تو آمریت ہی ہو سکتی ہے، اور جمہوریت کا اس میں کوئی لگا دگا نہیں ہوتا، جمہوریت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، انتخابات نہیں ہوتے، بس ایک قومی سطح کی حکومت بن جاتی ہے، وہی پارٹی حکومت کرتی رہتی ہے اور وہی سارا نظام چلاتی ہے۔ تو اس طرح یک جماعتی آمریت جو ہے ظاہر ہے وہ چونکہ ایک پارٹی پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا وہ صرف مرکز کی طرف دھیان دیتی ہے، اس کی ساری توجہ مرکز کی طرف ہوتی ہے، اس کا دھیان مرکز کی طرف ہوتا ہے کہ ہماری قوم مضبوط ہو جائے، ہماری ریاست مضبوط ہو جائے، ملک مضبوط ہو جائے، دوسری اقوام کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ طاقتور ہو جائیں اور ہم ان پر حاوی ہو جائیں۔ بس یہ ایک تصور ہے جو سوشلسٹ نظام حکومت کے اندر حاوی ہوتا ہے، لہذا وہ جو مقامی سطح کے کام ہیں، جو لوکل سطح کے کام ہیں، ان کی طرف ان کا دھیان، ان کی توجہ بہت ہی کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لہٰذا مقامی سطح کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو جو ہے اس حکومت سے الگ تھلگ ایک مخلوق تصور کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی اور چیز ہے، یہ حکومت کوئی اور چیز ہے، اپنے آپ کو الگ تصور کرنے لگتے ہیں، الگ تھلگ سمجھنے لگتے ہیں وہ بیچارے۔ تو اس کے علاوہ سوشلزم سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان نفرت کے جذبات کو بھی فروغ دیتی ہے، مزدوروں کو سرمایہ داروں کے خلاف، کارخانہ داروں کے خلاف ابھارتی ہے، اور ان کو بلوے کرنے اور ان کو ہڑتالیں کرنے اور جناب تالہ بندی کرنے کے لیے ان کو اکساتی رہتی ہے۔ سوشلزم کا کام ہی یہ ہے مزدوروں کو ساتھ دینا اور سرمایہ داروں کی مخالفت کرنا، تو اس سے جو ہے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ تالہ بندی ہو جائے کارخانوں میں، فیکٹریاں نہ چلیں، ملیں نہ چلیں، کارخانے نہ چلیں، تو ظاہر ہے ملک کی معیشت کو تو نقصان ہوگا۔ تو سوشلزم اس قسم کے کام جو ہیں سوشلزم کے، وہ ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نقصان دہ، اور فرد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ۔ فرد کی طرف تو سوشلزم کا دھیان ہوتا ہی نہیں کہ فرد کیا شے ہے، بس اس کا دھیان قومی سطح کے کاموں پر ہوتا ہے، مقامی سطح کے کاموں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، اور نہ ہی انفرادی سطح کے کاموں کی طرف کوئی دھیان ہے، نہ ہی فرد کی فلاح و بہبود کی طرف کوئی دھیان ہے اس کا۔ تو اس طرح جب یہ ہڑتالیں کرواتے ہیں مزدوروں کی طرف سے کارخانہ داروں کے خلاف، فیکٹریوں کے مالکان کے خلاف، تو ظاہر ہے مزدوروں کے اندر کیا جذبہ فروغ پائے گا؟ ان کے اندر یہی جذبہ فروغ پائے گا کہ سرمایہ داروں سے چھین لو، کارخانہ داروں سے کارخانے چھین لو، ان سے فیکٹریاں چھین لو، گویا کہ چھیننا جھپٹی کا کلچر حاوی کر دیتے ہیں سوشلزم جو ہے سماج پر، اس کلچر کو حاوی کر دیتی ہے جو ہے کہ محنت کرنا سیکھیں لوگ، اپنے کام سے، اپنی محنت سے کچھ کمانا سیکھیں، وہ اپنے کام کی بجائے، اپنی محنت کی بجائے وہ چھینا جھپٹی کے کلچر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور مزدوروں کو، کارخانہ داروں کو، سرمایہ داروں کو، فیکٹری اونرز کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہ کلچر کسی بھی طور پر جو ہے ملک کے لیے، ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ بہت ساری کمزوریاں ہیں جو سوشلزم کے اندر ہیں، تاہم اس کے اندر کچھ اچھے پہلو بھی ہیں، اور ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ سوشلزم کا ایک اچھا اصول دولت کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اس اصول کے مطابق ہر فرد سے اس کی قابلیت
اور اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، اس کی تعلیم کے مطابق کام لیا جاتا ہے، جو اس کے پاس ہنر ہے اس ہنر کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا پہلو ہے، ایک اچھا پہلو۔ میں نے جہاں بھی مطلب ہے آپ کے سامنے یہ مختلف مذاہب بیان کیے ہیں، الہامی مذاہب بیان کیے ہیں یا غیر الہامی بیان کیے یا انتظامی مذاہب بیان کیے، جہاں ان کے اچھے پہلو ان کو میں نے بیان کیا ہے اور جہاں ان کے کمزور پہلو ان کو بھی بیان کیا ہے، تو سوشلزم کے اچھے پہلوؤں کو بیان کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ سوشلزم کا یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ اس میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ سوشلزم مستحکم مرکزی حکومت کے قیام پر زور دیتی ہے۔ اس طرح ایک مرکز میں مضبوط حکومت بن جاتی ہے، اور لوگوں میں تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، سوشلزم کا اچھا پہلو یہ ہے کہ لوگوں میں دولت جمع کرنے کا رجحان کم ہوتا ہے۔ وہ دولت جمع کرنے کی طرف ان کا رجحان نہیں رہتا، کیونکہ وہ دولت ان کو جمع کرنے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ دولت کے سارے ذرائع تو حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، قومی ملکیت میں ہوتے ہیں، لہذا کوئی بھی آدمی دولت مند نہیں ہو سکتا زیادہ۔ وہ اتنا ہی اس کے پاس پیسہ آئے گا جتنا وہ کام کرے گا، جتنی اس کی تعلیم ہوگی، جتنی اس کی قابلیت ہوگی، جتنا اس کے پاس صلاحیت ہوگی، اس کے مطابق اس کو معاوضہ ملے گا، اسی کے مطابق وہ کام کرے گا، بس اس سے زیادہ دولت اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ جبکہ کیپٹلزم کے اندر، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تو آپ جتنا مرضی چاہے دولت مند ہو سکتے ہیں، کروڑوں کا کاروبار کر لیں، اربوں کا کاروبار کر لیں، جتنی چاہے مرضی فیکٹریاں لگا لیں، لیکن سوشلسٹ نظام میں ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ اس کا ایک تیسرا اچھا پہلو ہے کہ اس میں دولت جمع کرنے کے مواقع نہیں ہوتے، لہٰذا جو ہے دولت جمع کرنے کی ہوس جو ہے وہ لوگوں میں کم سے کم ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، تیسری بات یہ کہ سوشلزم کے اچھے اصولوں کے ساتھ جمہوریت کا طرز انتخاب کو ملا کر، یعنی جو سوشلزم کے یہ جو اچھے پہلو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں 3، تو اب چوتھا اس کا بہتر پہلو یہ ہے کہ یہ جو سوشلسٹ نظام کے یہ اچھے پہلو ہیں، ان کو بعض پارٹیوں نے، بعض ممالک نے، بعض اقوام نے جمہوریت کے ساتھ ملا کر، یعنی جمہوریت کے طرز انتخاب کے ساتھ ملا کر نیا نظریہ حیات جو اخذ کیا ہے، سوشلسٹ جمہوریت، یعنی طرز انتخاب کو سوشلزم کے ساتھ ملا کر سوشلسٹ جمہوریت کا نیا نظریہ حیات جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اور یہ نظریہ حیات یعنی سوشلسٹ جمہوریہ کئی ممالک میں وہ رائج ہے، کئی عرب ممالک میں بھی تھا، عراق میں تھا، ہمارے لیبیا میں تھا، مصر میں تھا، یہ جو اب منہدم ہو گئے ہیں۔ اس لیے منہدم ہوئے ہیں کہ امریکہ تو ایک سرمایہ دارانہ ملک ہے، وہ تو ایک جاگیردارانہ ملک ہے، کیپٹلسٹ ملک ہے وہ، تو وہ کیوں سوشلزم کو رہنے دیتا تھا؟ اس نے عراق کو بھی ختم کر دیا ہے، لیبیا کو، شام کو، ان ممالک کو جہاں سوشلسٹ جمہوریہ تھی، ان ممالک میں سوشلسٹ جمہوریت تھی، اس کو اس نے تباہ برباد کر دیا اور ختم کر دیا۔ آج یہ ممالک ختم ہے، ان کا وجود ہی اپنے کمزور سی حکومتیں ہیں وہاں پر، اور زیادہ تر جو ہے حکمرانی امریکہ کی ہے وہاں پر۔ تو اس طرح گویا کہ سوشلزم کے اچھے جو اصول ہیں ان کو جمہوریت کے طرز انتخاب کے ساتھ ملا کر جو ہے نا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمہوریت کو نظام تو ہے نہیں، جمہوریت فقط ایک طرز انتخاب ہے، طرز انتخاب کے ساتھ سوشلزم کو ملا کر سوشلسٹ جمہوریت، یہ ایک نیا نظریہ حیات یا نئی آئیڈیالوجی مختلف اقوام نے تخلیق کی ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے اس کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔